بستر سے اٹھا کر اور نیند سے اٹھا کر جو آپ کا ایمان آپ کو مسجد تک نہیں لے جاتا، تو آپ کو کیا بھروسہ ہے، کتنی بھروسہ ہے اپنے ایمان کے اوپر کہ وہ آپ کا ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا، آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ فجر میں اذان سننے کے باوجود بھی نہیں اٹھتے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایمان جب اتنا کمزور ہے کہ آپ نیند نہیں چھوڑ سکتے اور مسجد تک نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ کا وہ ایمان، اتنا کمزور ایمان آپ کا جنت میں کیسے لے جائے گا؟ حضرات محترم، حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے. آخری بات ہے، پہلے بہت بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے، بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کایا پلٹی، ان کو اللہ نے توفیق دی، ان کو ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان کی ہدایت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامان کیا وہ کس طرح ہے؟ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سو رہے تھے محل کے اندر، اور محل کی چھت پر جو ہے کسی کے چلنے کی آواز آئی، محل کی چھت پر چلنے کی، دوڑنے کی آواز آئی. اب لوگ جو ہے وہ خادم غلام سب جو ہے وہ محل کی چھت پر چلے گئے، اور وہ بزرگ تھے سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے، ان کو پکڑ لیا. بھائی کیا کر رہے ہو محل کی چھت پر، کیا کر رہے ہو آپ؟ رات کے اس وقت، اندھیری رات ہے، آپ اس وقت محل کی چھت پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بزرگ نورانی چہرے والے سفید داڑھی والے بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل میں میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں تو میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں، میرے اونٹ گم ہو گئے تو میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، سمجھدار لگتے ہیں، نورانی چہرہ ہے آپ کا اور بزرگ ہستی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ محلوں کی چھتوں پر بھی کبھی اونٹ ملتے ہیں، محلوں کی چھتوں پر بھی کبھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت کے یہ کہنے سے اس بزرگ نے کہا کہ حضرت مجھے پتا ہے محلوں کی چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے، لیکن اگر محلوں کی چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے ہیں تو گرم گرم بستر پر اور نرم نرم بستر پر اور محلوں میں ساری رات سو کر بھی خدا نہیں ملتا ہے. ساری رات سو کر بھی فجر کی نماز نہ پڑھیں پھر بھی رب نہیں ملتا. محلوں کی چھت پر اگر اونٹ نہیں ملتے تو ساری رات سو کر بھی رب نہیں ملتا ہے. اب دل کو چوٹ لگی بادشاہ کے، ہے نا، دل کو چوٹ لگی، اور لگانے والی بھی بڑی ہستی تھی. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کون تھے وہ، ہیں جن کے منہ سے بات نکلی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو نکالنے والے جن کے منہ سے نکلی وہ بھی کوئی عام ہستی نہیں تھے. اب بات نکلی، دل پہ اثر کیا. اب ایک اور چوٹ لگائی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے ہیں تخت کے اوپر، دربار لگا ہوا ہے، اچانک ایک بزرگ جو ہے وہ نورانی چہرے والا بھاگتا بھاگتا جو دروازہ سے جو ہے نا وہ اندر داخل ہو گیا، دربار میں آ گیا. لوگوں نے غلاموں نے پکڑ لیا. بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ نہ پوچھ نہ گوچھ نہ کوئی، آپ بڑی بات بتائیے کیا بات ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ بولے میں جو ہے وہ ایک سرائے تلاش کر رہا ہوں، مسافر خانہ تلاش کر رہا ہوں. یہ مسافر خانہ ہے، میں جو ہے وہ مسافر خانے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بات کرتے ہیں آپ، یہ مسافر خانہ تھوڑی ہے، یہ تو محل ہے، دربار ہے بادشاہ کا دربار ہے. آپ کو نہیں پتا یہ بادشاہ تشریف فرمائے، یہ کوئی مسافر خانہ نہیں ہے. اچھا یہ مسافر خانہ نہیں ہے؟ بادشاہ سلامت یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو آپ سے پہلے کون تھا یہاں پر اس محل میں؟ آپ سے پہلے کون تھا؟ مجھ سے پہلے میرے والد تھے. ان سے پہلے کون تھا؟ میرے دادا تھے. ان سے پہلے کون تھا؟ میرے پردادا تھے. آپ کے بعد کون ہوگا؟ میری اولاد ہوگی. آپ ان کے بعد کون ہوگا؟ میرے پوتے ہوں گے. ان کے بعد کون ہوگا؟ میرے پڑپوتے ہوں گے. آپ نے فرمایا اچھا، آپ سے پہلے آپ کے والد، آپ سے پہلے ان سے پہلے آپ کے دادا پردادا، آپ کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کے پھر پوتے پھر پڑپوتے، جہاں اتنے لوگ آ کر رہ کر چلے جائیں وہی تو مسافر خانہ ہوتا ہے. جہاں اتنے لوگ آ کر چلے جائیں، کوئی رہ نہ پائے، ہمیشہ کے لیے کوئی رہ نہ پائے، وہی تو مسافر خانہ ہوتا ہے. بس دل کو چوٹ لگی بادشاہ کے. جب چوٹ لگی کپڑے پھاڑتے ہوئے اپنے لباس اتار دیا شاہی اور تخت و تاج چھوڑ
چھوڑ کر حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ جنگلوں میں چلے گئے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد, ریاستیں کرنے کے بعد فقیری اختیار کر لی. اور فقیری اختیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں, دریا کے کنارے پر بیٹھے ہیں, اپنی جو گدڑی ہوتی ہے وہ سی رہے تھے سوئی کے ساتھ. وہاں سے اسی ملک کے جس ملک کے یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے, وہاں کے وزیر اعظم وہاں سے گزر رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ. اس وزیر اعظم کی نظر پڑ گئی کہ یہ تو ہمارے بادشاہ ہیں, پچھلے بادشاہ سابقہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اتر کر آئے اور آ کر کہا کہ حضرت یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے آپ نے, آپ کو کیا ملا, اتنی بڑی سلطنت آپ نے چھوڑ دی ہے, اتنی بڑی بادشاہت آپ نے چھوڑ دی, آپ کو کیا ملا, آپ آئیے اپنی سلطنت سنبھالیے, چلیے یہ فقیری کیا آپ نے بنا رکھی ہے, کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے, چلیے آپ اپنی سلطنت سنبھالیے. آپ کو جلال آ گیا, آپ کو جلال آیا اور کہا کہ مجھے کیا ملا اور یہ دنیاوی سلطنت ہے, تم کہتے ہو کہ میں نے سلطنت چھوڑ دی, بادشاہت چھوڑ دی, مجھے کیا ملا, دیکھو مجھے کیا ملا ہے. آپ نے وہ سوئی جس سے سی رہے تھے وہ دریا میں پھینک دی, اور دریا میں پھینکنے کے بعد اعلان کیا, اے دریا کی مچھلیوں مجھے اپنی سوئی چاہیے, اے دریا کی مچھلیوں مجھے اپنی سوئی چاہیے. بس کیا تھا, کہنا تھا. اتنے میں کوئی مچھلی جو ہے وہ سونے کی سوئی لا رہی, کوئی چاندی کی سوئی لا رہی, کوئی لوہے کی سوئی لا رہی ہے. نہیں, مجھے اپنی سوئی چاہیے, مجھے اپنی جو میں نے پھینکی تھی وہ سوئی چاہیے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مچھلی وہی سوئی اپنے منہ میں ڈالے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتی ہے. حضرات محترم یہ سوچنے کا مقام ہے. حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اے وزیر اعظم دیکھ وہ سلطنت اچھی تھی جو دنیا کے اوپر کی جاتی ہے اور جسموں پر کی جاتی ہے اور انسانوں پر کی جاتی ہے, یا یہ سلطنت اچھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کو, اپنے نیک بندے کو ساری کائنات پر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ساری مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو حکومت عطا فرماتا ہے. یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کا جو بن جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو اپنے ولی کے قدموں میں جھکا دیتا ہے. حضرات محترم یہ ہے شان اللہ تبارک و تعالی کی ولیوں کی, اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے. آخری جملے دیکھیے کیا شان, یہ ہمارے سامنے ہے, دیکھیں